اسلام آباد، جو اپنی خوبصورتی، صفائی اور پرسکون ماحول کے لیے دنیا بھر میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے، آج ایک ایسے فیصلے کی زد میں ہے جو نہ صرف شہر کی دینی فضا کو متاثر کرے گا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو بھی گہری چوٹ پہنچائے گا۔ خبر یہ ہے کہ شہر کی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن کے نام پر متعدد مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پودے لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بظاہر یہ اقدام ایک ماحولیاتی منصوبہ لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کے اصل اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ محض پتھروں اور اینٹوں کا ڈھانچہ گرانا نہیں، بلکہ ایمان کے قلوں کو کمزور کرنا ہے۔ مسجد محض ایک عمارت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اذان کی صدا دن میں 5 بار فضاؤں کو ایمان کی خوشبو سے معطر کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے جھک کر روحانی سکون پاتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں امت ایک صف میں کھڑی ہو کر رنگ، نسل، قوم اور زبان کے تمام فرق مٹا دیتی ہے۔ مسجد میں ہونے والی ایک سجدے کی قدر و قیمت دنیا کے تمام سبزے اور باغات سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ تعلق بندے اور رب کے درمیان جڑتا ہے۔ اسلامی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ مسجد کی تعمیر اور حفاظت کو ہمیشہ اولین حیثیت دی گئی۔ رسول اللہ نے جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ اس وقت مدینہ میں بھی درخت تھے، باغات تھے، لیکن اپنے جان لیا کہ شہر کی اصل خوبصورتی مسجد کی رونق اور اذان کی گونج سے ہے، نہ کہ صرف سبز پودوں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، وَإِمِنَا اَزَلِمَام نَمُوِنَا مِنَا مِسَيْندِ الْوَان اِنَا آزُوِرِفْنَا اِسَمَایا وَإِسِفْنَا خِرِ ابْنِیا۔ ترجمہ: اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی بربادی میں کوشش کرے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مساجد کی جگہ پودے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو گرا کر انہیں خاموش کر دیا جائے؟ اذان کی آواز ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت کی گونج رک جائے، اور وہ روشنی جو نمازیوں کے دلوں میں اترتی تھی بجھ جائے۔ سبزہ آنکھوں کو خوشی دے سکتا ہے، لیکن یہ دل کو وہ نور اور سکون نہیں دے سکتا جو ایک رکعت نماز سے ملتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں اور منصوبہ سازوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ شہر کی اصل خوبصورتی صرف درختوں، پارکوں اور سڑکوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روحانی فضا سے ہوتی ہے۔ اگر مساجد ختم کر دی جائیں تو شہر بظاہر خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن اس کی فضا ویران اور بے نور ہو جائے گی۔ وہ جگہ جہاں لوگ فجر کی اذان پر جاگتے تھے، جہاں بچے قرآن پڑھتے تھے، جہاں بوڑھے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتے تھے، وہ سب تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ معاملہ محض ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں، بلکہ ایک ایسا ایمانی امتحان ہے جس میں خاموشی، غفلت اور بے حسی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر سکتی ہے۔ آج اگر ہم نے مساجد کے تحفظ کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل ہمارے محلوں، گلیوں اور دیہات کی مساجد بھی کسی اور منصوبے کی بھینٹ چڑھ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے مسجد اس کی شناخت، اس کا فخر اور اس کی زندگی کا مرکز ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کی حفاظت صرف جذباتی یا دینی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ہمارے معاشرتی اتحاد کی علامت بھی ہے۔ جب مسجد گرتی ہے تو صرف عمارت نہیں گرتی، بلکہ ایک محلہ اپنی وحدت، اپنا روحانی مرکز اور اپنی دینی شناخت کھو دیتا ہے۔ شہر کی خوبصورتی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب سبزہ اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر واقعی اسلام آباد کو خوبصورت بنانا ہے تو مساجد کو گرا کر نہیں بلکہ ان کے ارد گرد پودے لگا کر، ان کے احاطے کو مزید خوبصورت بنا کر اور ان کی رونق کو بڑھا کر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ آنے والی نسلوں کے ایمان پر بھی ایک کاری ضرب ہوگی۔ وہ بچے جو آج مسجد کے فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، وہ کل کہاں جائیں گے؟ وہ نوجوان جو جمعہ کے خطبے سے دین سیکھتے ہیں، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ اور وہ بزرگ جن کا سہارا مسجد کے ستون اور ذکر الہی تھا، وہ کہاں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے؟ اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب، چاہے علماء ہوں، طلباء ہوں یا عام شہری، اپنی آواز بلند کریں اور یاد دلائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی اللہ کے ذکر سے ہے،
اور اللہ کے ذکر کی सबसे बड़ी जगह मस्जिद है।